کہ حیرت ہوتی ہے کہ لگتا ہی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف فرما ہیں، لگتا ہی نہیں کہ قرآن کا ہدایت نامہ ہے. تو حیران ہوتی ہوں کہ ابھی قرآن موجود ہے، ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت موجود ہے، تو ہمارا یہ حال ہے. نہ صراط المستقیم کا پتہ، نہ کلمے کا راستے کا پتہ، نہ نبی کے اسوہ حسنہ کا پتہ، نہ قرآن سے تزکیہ لینے کا پتہ. ہم اتنے گمراہ گم شدہ کیوں ہیں؟ حالانکہ اللہ نے راہبر رسول اللہ کی صورت میں بھیجا تھا کہ یہ راہبر کے آنے کا مقصد ہی دیکھیں یہ تھا کہ یہ گم نہ ہوں، لیکن ہم پھر بھی گم ہیں. صراط المستقیم سے پھر بھی ہم گمراہ ہیں. یعنی سمجھ نہیں آتی کہ اتنے گمراہ ہم کیوں ہیں، جبکہ ہمارا راہبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں اور سیرت میں دونوں میں موجود ہے، ہم پھر بھی گمراہ ہیں. اور قرآن کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ریٹن سارا کچھ کہتے ہیں نا، پکی گال، جیسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں نا لکھ لو تاکہ بات پکی ہو جائے. اللہ نے لکھی ہوئی پکی بات، فیصلہ کن بات قرآن کی صورت میں بھی بھیجی کہ کہیں ہم شیطان کے ہاتھوں ہم کہیں گمراہ نہ ہو جائیں، لیکن ہم پھر بھی گمراہ ہیں. گمنام، گمراہ، گمشدہ کیوں ہیں ہم؟ سمجھ نہیں آتی. ہمیں اپنا نام بھی نہیں پتا. مسلمان میرا پہلا نام ہے، ہمیں اللہ نے مسلمان پیدا کیا ہے. پہلا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی اللہ تعالیٰ نے نسبت دے کر بھیجی، ہر بندہ مسلمان پیدا ہوتا ہے. دنیا میں آتے ہی نفس اور شیطان کا ایسا حملہ ہوتا ہے، ہم نام بھی بھول جاتے ہیں، رستہ بھی بھول جاتے ہیں، اور منزل بھی بھول جاتے ہیں. بھول جاتے ہیں کہ نہیں؟ نام بھی نہیں پتا، دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، رستہ بھی نہیں پتا، خواہشات کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، اور منزل بھی نہیں پتا کہ ہم نے اللہ کی رضا، نفس مطمئنہ حاصل کرنا ہے. ہم گمشدہ ہیں، اپنی منزل سے بھی گمشدہ ہو گئے ہوئے کہ نہیں بتائیں؟ اور خیالی تصوراتی سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمیں رسول سے ایسے ہی نسبت مل جائے گی، شفاعت مل جائے گی، اور آخرت میں ہمیں ایسے ہی جنت مل جائے گی، کیونکہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، کیونکہ ہم روزے رکھتے ہیں، کیونکہ ہم حج عمرہ کرتے ہیں. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ہمیں کس نے کہتے ہیں نا ہماری منزل سے گم شدہ کیا ہے؟ نفس اور شیطان اور فتنوں نے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ ان تینوں کے پیچھے لگ کے، نفس، شیطان اور فتنے، ہم گمنام، گمراہ اور گمشدہ ہو گئے ہوئے ہیں. میں آپ کو بتاؤں، اب تو ہم ڈھونڈ رہے ہیں کہ کبھی ہمارا تعلق امت محمدیہ سے، کبھی ہم امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا کوئی تعلق، کوئی نسبت. علامہ اقبال بھی اپنی شاعری میں کہتے ہیں ہمیں تو اپنے کارواں سے بچھڑے نسلیں اور مدتیں گزر گئی ہیں، اب تو نام و نشان بھی نہیں رہا کس کارواں سے ہمارا تعلق تھا، بلکہ اب تو ضیائیں کارواں بھی جاتا رہا. علامہ اقبال کہتے ہیں اب تو یہ غم بھی نہیں ہے ہمیں کہ ہم امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بچھڑے ہوئے، بھولے ہوئے، بھٹکے ہوئے لوگ ہیں. اب تو یہ غم بھی نہیں رہا، اب ہم اتنے دور آ چکے ہوئے ہیں، اتنے گمراہ ہو چکے ہوئے ہیں کہ ہمیں یاد بھی نہیں کہ امت محمدیہ کا کوئی عہدہ ہمیں دیا گیا تھا، صراط المستقیم کا کوئی راستہ دیا گیا تھا، کوئی کلمے کا ہمیں وعدہ دیا گیا تھا، کوئی قرآن کا ہمیں دستور دیا گیا تھا، کوئی نبی کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کا ہمیں منشور دیا گیا تھا. ہمیں تو کچھ یاد بھی نہیں. ہاں، اور اس پہ ہم کہتے ہیں میں بڑا نیک ہوں. نفس اور شیطان کے ہاتھوں ہم اتنے گمنام، گمراہ اور گمشدہ ہیں کہ اوپر لیبل لگا لیے ہیں. اب جعلی لیبل لگا رہے ہیں، جعلی سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں، ہم نمازی ہیں، حاجی ہیں، قاری ہیں، صحیح ہیں، غنی ہیں، لیکن حقیقت میں گمنام ہیں، گمراہ ہیں، گمشدہ ہیں.